اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار صفحہ 49 پہ لکھتے ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر روشن ضمیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دفتر عطا کیا ہے، اور اس دفتر میں میرے تمام احباب اور میرے تمام مریدین جو قیامت تک مرید بنیں گے ان سب کے نام درج ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان سب کو بخش دیا آپ کی خاطر۔ سبحان اللہ۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس فرشتے سے بات کی جو دوزخ کا داروغہ ہے، جس کا نام مالک ہے، کہ کیا کوئی میرا مرید دوزخ میں موجود ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ قسم ہے مجھے اللہ کی قدرت پر، آپ کا کوئی بھی مرید دوزخ میں موجود نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا سایہ میرے مریدین کے لیے ایسا ہے جیسا آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب تک میرے تمام مریدین کو نہیں بخشے گا، میں اس کے حضور اس کی بارگاہ میں داخل نہیں ہوں گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے تمام مریدین کو اور میرے سلاسل پہ چلنے والوں کو بخش دے گا اور بہشت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے یقین ہے اب یہ سننے کے بعد سب کے دل میں تمنا ہوگی کہ ہم بھی اس الہام کے، اس حکم کے زمرے میں آ جائیں۔ تو اس کے لیے ہم کو بیعت ہونا پڑے گا۔ کوئی بھی سلاسل میں پیر کامل کے در پہ جا کے ہم کو بیعت ہونا پڑے گا۔ اور حقیقت میں سلاسل ہیں کیا؟ سارے سلاسل نوری ہیں۔ ہر سلسلے میں تصوف کا درس دیا جاتا ہے، شریعت کے ساتھ طریقت، حقیقت اور معرفت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ کوئی بھی سلاسل پہ جا کر، پیر کامل کے در پہ جا کے بیعت ہو جائیں تاکہ ہم اس زمرے میں شامل ہو جائیں۔ لیکن بیعت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی کہانی بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک سنتراش راستے سے گزر رہا تھا۔ اب اس کی نظر پڑی ایک پتھر پر جو راستے کے بازو جو ہے رکھا ہوا تھا، اس پہ کافی کیچڑ وغیرہ تھا، اور آنے جانے والے لوگ جو ہے اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ تو اب سنگ تراش کو تھوڑا سا اس پتھر کے اوپر رحم آیا، اور سنگ تراش نے کہا کہ اے پتھر، میں تیری قسمت بدلتا ہوں، اور وہ پتھر کو لے گیا اپنے کارخانے میں۔ لیکن سنگ تراش ہتھوڑا مارنے سے پہلے پتھر کو یہ بولتا ہے کہ اے پتھر، تجھے اپنی انا چھوڑ کر نرم ہونا پڑے گا، ورنہ جیسے ہی میں ہتھوڑے کا ضرب لگاؤں گا تو ٹوٹ جائے گا۔ اب سنگ تراش تو اس پتھر سے بہت بڑا بت بنانا چاہ رہا تھا، لیکن اگر یہ پتھر اپنی انا میں اکڑا رہا اور اپنے آپ کو نرم نہیں کیا تو جیسے ہی ہتھوڑے کی ضرب لگے گی یہ پتھر ٹوٹ جائے گا۔ اب سنگ تراش تو بنانا چاہ رہا تھا بڑا بت، لیکن پتھر کی انا کی وجہ سے یہ ٹوٹ گیا، اور اب اس میں سے چھوٹا بت بنے گا۔ لیکن پھر بھی جب یہ پتھر ٹوٹا، سنگ تراش نے کہا کہ میں نا امید نہیں ہوتا ہوں، میں پھر بھی تجھ پہ کام کروں گا، لیکن اس بار میری ضربوں کو سہنے کے عادی ہو جا، اپنے آپ کو نرم کر۔ پھر سنگ تراش اس پتھر پہ کام کرنا چالو کیا، اور دیکھتے دیکھتے یہ پتھر سے ایک اچھا سا بت بن گیا، اور سنگ تراش اس مورتی کو، اس بت کو لے کر ایک دیول میں تحفہ دے دیا۔ اب وہی پتھر جو راستے پر پڑا ہوا تھا، جب کوئی اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا، جس پر کیچڑ اور مٹی پڑی ہوئی تھی، آج وہ پتھر
اس مندر میں رکھا جاتا ہے، اسے پانی سے نہلایا جاتا ہے، اسے دودھ سے نہلایا جاتا ہے، اور جتنے بت پرست ہیں اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں، اس کو اچھے اچھے تحفے دینے لگتے ہیں، اس کو پھول پہناتے ہیں، تو اب اسی جگہ ایک دوسرا پتھر بھی رکھا ہوا ہے جس پر لوگ ناریل پھوڑتے ہیں۔ اب اس کی قسمت دیکھو، یعنی جو پتھر سنگ تراش کی ضربوں کو سہا وہ آج ایک بت بن گیا، اور دوسرا پتھر وہ وہیں نیچے رکھا ہوا ہے جس پہ سب لوگ اب زندگی بھر اس پہ ناریل پھوڑیں گے۔ تو مندر کا جو پجاری ہے وہ سنگ تراش کو بولتا ہے کہ اس پتھر سے آپ نے بہت اچھا بت بنایا، لیکن سنگ تراش جواب دیتا ہے کہ میں نے کوئی بت نہیں بنایا، میں نے تو صرف اس پتھر سے گندگی صاف کی، جتنے بھی میں نے ہتھوڑوں کے ضربے لگائے تو میں نے اس سے گندگی ہٹا دی، بت تو پہلے سے اس پتھر میں موجود تھا۔ تو یاد رکھیے، جو بھی پتھر سنگ تراش کے ہتھوڑوں کے ضربوں کو سہنے کے لیے مان جائے اور اس کی ضربوں کو سہے تو پھر وہ ایک اچھا سا بت بن جاتا ہے، پھر سب لوگ اس کو پوجنے لگتے ہیں، ورنہ پھر اسی پتھر کی حالت، اسی بت کی حالت ہوگی جس پر زندگی بھر ناریل پھوڑے جائیں گے۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی اس پتھر کے مانند گزارتے ہیں کہ ہم اپنے اندر بہت سارا دنیا کا کچرا بھر لیتے ہیں، جیسا کہ انانیت ہو گئی، حسد ہو گیا، کبر ہو گیا، جلن ہو گئی، یہ سب کوڑا کچرا ہم اپنے اندر بھر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے فضل سے، اپنے والدین کی، اپنے بڑوں کی دعاؤں کی فضل سے اور کچھ خوش قسمتی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم بھی ایک سنگ تراش سے ملیں، ایک پیر کامل کے ذریعے، پیر کامل کی نظر میں، جو ہمارے اندر سے اس سب گندگی کو نکالیں اور ہماری زندگی کو بھی چمکا دیں۔ جب پیر کامل یہ سب گندگی ہمارے اندر سے نکال دیں گے تو ہماری روحانیت ابھر کے آئے گی، ہماری روحانیت ابھرے گی، اور اس سے ہمارے اندر وہ نور کی تجلی چمکے گی اور ہم روشن ضمیر ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کامل و اکمل پیدا کرتا ہے، لیکن ہماری پرورش بڑھتے بڑھتے ہم دنیا کی ساری گندگی ہمارے اندر ڈال لیتے ہیں۔ تو ایک پیر کامل اس گندگی کو نکال کر ہمارے اندر کی روحانیت کو جگا دیتے ہیں تاکہ ہم معرفت الہی کی راہ میں چل سکیں اور معرفت الہی تک پہنچ سکیں۔ جو بھی یہ راہ میں سالک چلتے ہیں اور حقیقت الہی تک پہنچتے ہیں، یہ ایسے ستارے ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھی صحیح راہ دکھاتے ہیں تاکہ دوسرے بھی نہ بھٹکیں۔ اب مثلا ایک چھوٹی سی مثال میں پیش کرتا ہوں کہ جب ہم اپنے گھر کو جھاڑو دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، جو بھی دھول کوڑا ہوتا ہے اس کو ہم ڈسٹ بن یعنی کچرے کوڑا دان میں ہم ڈال دیتے ہیں، لیکن اسی طرح جب ہم مسجد کو جھاڑتے ہیں تو وہاں پہ مسجد کی دھول یا کوڑا کچرا جو نکلتا ہے، حالانکہ ہے تو وہ بھی دھول، لیکن اس کو کوڑے دان میں پھینکنے کی ممانعت ہے، اور شریعت نے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو جھاڑ کے نیچے ڈال دو۔ اب یہ دھول مسجد کی یہ خاص کیسے ہو گئی؟ یہ اس لیے خاص ہو گئی کیونکہ اس کو مسجد سے نسبت ہو گئی۔ تو نسبت ہماری زندگی میں وہ کام کرتی ہے کہ ہم کو وہ خاص بنا دیتی ہے۔ اب نسبت ہم کو کیسے ملے گی؟ اس کے لیے آپ کو پھر پیر کامل کے در پہ اپنا ماتھا ٹیکنا پڑے گا اور بیعت کرنا پڑے گا۔ بیعت جو ہے یہ بنا ہے لفظ بیع سے، جس کے معنی ہیں خرید و فروخت کرنا، یعنی کچھ چیز دینا اور کچھ چیز لے لینا، کوئی چیز دینا اور اس کا مول لے لینا۔ تو اس کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیعت کو کئی سوروں میں ذکر کیا ہے، جیسے کہ سورہ عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ فتح ہے۔
اور سورہ فتح میں آیت 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. سبحان اللہ. اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اور ان پر آپ کا ہاتھ جو ہے وہ حقیقت میں اللہ کا ہی ہاتھ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کئی پیغمبروں کو بھیجے تاکہ وہ انسانوں کو صحیح راہ اللہ کی طرف دکھا سکیں. یہ سلسلہ چلتا رہا آدم علیہ السلام سے، اور ہوتے ہوتے یہ کڑی جو ہے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی. آپ خاتم الانبیاء تھے، قیامت تک پھر کوئی نبی آنے والا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کامل کو لے کر آئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت کا سلسلہ آپ نے جاری کیا آپ کی امت میں، تاکہ امت کو حقیقی علم جو ہے وہ مل سکے، روحانیت اپنی امت میں جاری و ساری رہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس سلسلے کو لے کے چلے، پھر بعد میں تابعین، طبع تابعین اور صالحین اس سلسلے کو لے کر چلے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو صالحین ہیں، جو ولین ہیں، یہ ایسے چمکتے ستارے ہیں جو ہزاروں لاکھوں کو جو ہے صحیح راہ پر چلاتے ہیں اور بھٹکنے سے روکتے ہیں، تاکہ ہم قیامت تک جو ہے صحیح راہ پر چل سکیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. سبحان اللہ. اب بیعت کے کئی اقسام ہیں، چند میں آپ کے پیش نظر کرتا ہوں. جیسے کہ بیعت توبہ ہے، بیعت امانت ہے، بیعت خلافت جو خلفۂ راشدین کے دور میں چلی، پھر بیعت رضوان ہے جو خاص بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابی رسول کو جو ہے بیعت دیے تھے، جس کا ذکر سورہ فتح میں ہے. بیعت علم ہے. اسی طرح کئی طرح کی بیعت کا ذکر ہے. لیکن اب بیعت کو سمجھنے کے لیے ہم کو پھر شروعات میں جانا پڑے گا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد آپ کی پشت سے قیامت تک جتنے آپ کی اولاد میں پیدا ہوں گے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نکالا، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا الستو بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے جواب دیا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ اعراف میں آیت جو ہے 172 میں جس کا ذکر ہے. تو یہ سب سے پہلی بیعت تھی تمام انسانوں میں اور اللہ تعالیٰ کے بیچ، جس کو میثاق ازل بھی کہا جاتا ہے اور جس کو بیعت امانت بھی کہا جاتا ہے. تو حقیقت میں سارے انسان اللہ تعالیٰ سے یہ بیعت لے کے آئے ہیں کہ بے شک تو ہمارا رب ہے. اب ہمارا جو جسم ہے اس کو تندرست رہنے کے لیے غذا چاہیے، نیند چاہیے، آرام چاہیے. اسی طرح ہمارے اندر جو ہماری روح ہے اس کو بھی غذا چاہیے. اب روح کی غذا کیا ہے؟ اگر یہ ہم قرآن کی روشنی میں حدیث دیکھیں گے تو روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. اب جسم کو جو اس کی غذا ہے اگر وہ نہیں دیں گے تو جسم جو ہے کمزور ہو جائے گا اور بیمار پڑ جائے گا. اسی طرح اگر جو روح کو چاہیے وہ ہم نہیں دیں گے تو پھر بہت ساری مشکلات جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گی. روحانیت جب کسی کی کمزور ہوتی ہے تو اس کے اثرات اس کے جسم پر بھی مرتب ہوتے ہیں، جیسا کہ ذہنی توازن صحیح نہیں رہنا، بار بار جو ہے انسان ناکامی کی طرف توجہ کرنا، بار بار انسان پچھتاوے میں پڑ جانا، حرام و حلال میں فرق نہیں جاننا. یہ ساری باتیں جو پیدا ہوتی ہے یہ روحانیت کمزور ہونے سے پیدا ہوتی ہیں. اب جیسا کہ ایک مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سورج پورے عروج پر ہے، نکلا ہوا ہے، لیکن ہم جو ہے
اگر ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیں اور سارے دروازے کھڑکیاں بند کر لیں تو سورج کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کی روشنی کمرے میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے ہم اگر یہ سوچتے بیٹھیں کہ میرا کمرہ اندھیرا ہے، میرے کمرے میں ظلمت ہے، تو اس سے اچھا یہ کہ ہم اگر اس دروازے کو کھول دیں، کھڑکی کو کھول دیں، تو پھر وہ سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہو جائے گی اور کمرہ روشن ہو جائے گا، کمرہ پاک و صاف ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہم کو دروازے تک پہنچنا پڑے گا۔ سورج تو ہمیشہ ٹھہرا تھا دروازے پر، لیکن دروازہ کھولنا ہم کو ہے، کھڑکی کھولنا ہم کو ہے، تاکہ وہ سورج کی روشنی ہم تک پہنچ سکے اور ہم کو چمکا سکے۔ اسی طرح پیر کامل بھی اس سورج کی مانند موجود ہیں، روشن ہیں، ہم کو ان کے در پہ پہنچنا پڑے گا تاکہ وہ ہماری زندگی میں روحانیت کو ابھار دیں، تاکہ وہ ہمارے اندر کی روشن ضمیری کو جگا دیں۔ یاد رکھیے، پیر کامل نہ صرف تصوف کی تعلیم دیتے ہیں، نہ صرف طریقت، حقیقت و معرفت سمجھاتے ہیں، بلکہ معرفت الہی میں چلنے کے لیے ہم کو ذکر، فکر، ہر وہ چیز، توجہ، ہر وہ چیز عطا کرتے ہیں۔ پیر کامل ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ہماری ہر دل کی دھڑکن میں، ہر سانس میں کلمہ طیب کو بسا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نساء میں آیت 59 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں جو صالحین ہیں ان کی اطاعت کرو۔ سبحان اللہ۔ اور ایک سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم کو حکم دے رہے ہیں کہ ان کی راہ پہ چلو جو اللہ کی راہ پر ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن و حدیث کافی ہیں، صحیح ہے، لیکن قرآن و حدیث کو سمجھنا اور پھر قرآن و حدیث کو سمجھنے کے ساتھ اس کے باطنی معنی کو سمجھنا یہ آسان نہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے ہماری عمر کم پڑ جائے، ہو سکتا ہے ہم میں وہ سمجھداری نہیں ہو سکتا ہے ہم گمراہ ہو جائیں، ورنہ قرآن و حدیث کو اگر ہر شخص سمجھ سکتا تو ہر شخص عالم و فاضل ہوتا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو پھر پیش کرتا ہوں یہاں پر، کہ ایک چونٹی ہے اور وہ ارادہ کر لے کہ میں کعبے کو جاؤں، میں کعبے کو جاؤں، تو عقل کا پیمانہ یہ کہے گا کہ راستہ اتنا لمبا ہے کہ چوٹی کو کعبہ پہنچتے پہنچتے اس کی زندگی بس نہ ہو۔ لیکن چلو یہ بھی مان لے کہ اس کی لمبی عمر ہے، اس کی طویل عمر ہے، تب بھی آپ یہ کہیں گے کہ ایک چونٹی کو صحیح راستہ کعبے کا ملنا، صحیح ڈائریکشن ملنا، پھر راستے میں کوئی اسے کچل نہ دے، کوئی اس کو مار نہ دے، اب یہ ساری چیزیں مل کے عقل تو یہ کہے گی کہ چونٹی کا کعبے کو پہنچنا ناممکن ہے۔ لیکن وہی چونٹی اگر کسی شاہین پرندے کے پر کو تھام لے یا پر سے لپٹ جائے تو وہ شاہین پرندہ اسے بآسانی لے جا کے کعبے تک پہنچا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پیر کامل بھی ہم کو وہ صحیح راستہ دکھا دیتے ہیں جس سے ہم معرفت الہی تک پہنچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، روحانیت کی راہ پہ چلنا بہت دشوار ہے۔ شیطان ملعون ہمارے پیچھے کھلا دشمن پڑا ہے تاکہ وہ ہم کو گمراہی میں ڈال دے، اور اس سے بڑا دشمن ہمارا خود نفس ہمارے اندر موجود ہے، جو ہمیشہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ تو پیر کامل حقیقت میں کرتے کیا ہیں؟ پیر کامل ہم کو وہ اوزار دیتے ہیں روحانیت کے، جس سے ہم ان ساری مصیبتوں کو
دور کر کے معرفت الہی تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب عوارف المعروف میں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں، جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا مرشد، اس کا پیر شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت میں ایک پیر کامل ہمارے اندر جو ہماری روحانیت مر چکی ہے، دب چکی ہے، اس کو زندہ کرتے ہیں اور ہماری سانسوں میں کلمہ طیب کو بسا دیتے ہیں، تاکہ ہر سانس میں جب ہم کلمہ طیب کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے وہ ساری دنیا کی گندگی وہ ختم ہونے لگتی ہے، وہ کینہ، وہ انانیت، وہ حسد، وہ کبر، وہ جلن، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہونا شروع ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جیسا میں آپ کو بتایا کہ بیعت کے معنی ہیں کہ مول لینا، کچھ دینا اور کچھ لے لینا، تو جب ہم پیر کامل کے در پہ جا کے بیعت کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم کیا دے رہے ہیں اور ہم کیا لے رہے ہیں، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ پھر واپس تو آپ کو گھر آنا ہے، اپنی ذمہ داریاں وہ جو اٹھانا ہے۔ یاد رکھیے ہر انسان جسم اور روح کا معمہ ہے۔ تو اگر مان لو کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہم جسم کو بیچ رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ جسم پہ حق آپ کے والدین کا ہے، پھر آپ کی بیوی بچوں کا بھی ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت معروف پیر رضی اللہ مدد اللہ العالی فرماتے ہیں اپنی کتاب پیر کامل میں کہ جسم جو ہے یہ آپ کے والدین کی ملکیت ہے، اس پر آپ کی ماں کے 3 حق ہیں اور آپ کے والد کا 1 حق ہے۔ آپ کی والدین کے 3 حق اس لیے ہیں کیونکہ وہ آپ کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہیں حمل کے دوران، پھر آپ کو وہ اپنا دودھ پلاتی ہیں، پھر وہ پرورش کرتی ہیں۔ اور والد کا 1 حق اس لیے ہے کیونکہ والد آپ کی پرورش کرتے ہیں۔ تو جسم تو دینے سے رہے نہیں۔ چلو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم روح دیتے ہیں، روح کا سودا کر رہے ہیں، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ روح کے متعلق کیا فرماتا ہے کہ قل روح من امر ربی، یعنی روح تو میرا امر ہے، روح تو اللہ کا امر ہے، تو روح تو اللہ کی ہو گئی، تو ہم روح کا بھی سودا نہیں کر سکتے۔ تو حقیقت میں پیچھے ہم جب بیعت کرتے ہیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کیا دے رہے ہیں اور کیا لے رہے ہیں۔ یہ جسم، یہ روح، یہ ساری انسانیت، یہ ساری کائنات، یہ ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ ہبہ کیا ہے۔ جب بھی ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اس کا چہرہ اور اس چہرے کا ایک نام، یہ ہر کسی کا ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو عطا کیا ہے۔ جیسا کہ کوئی بھی انسان کو اگر آپ دیکھتے ہیں، اگر اس کا ہاتھ بتا دو یا پیر بتا دو یا اس کے بال بتا دو یا اس کا سینہ بتا دو، آپ پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ وہ کون ہے جب تک کہ اس کا چہرہ نہ دیکھ لیں۔ اور جیسے ہی آپ چہرہ دیکھیں گے آپ بولیں گے ہاں بھئی یہ فلانا شخص ہے، اس کے نام سے آپ اس کو فوری پہچان جائیں گے۔ اور ہر انسان اپنے چہرے اور اپنے نام کے ساتھ اپنی انا کو جوڑے ہوئے ہیں، اپنے اس فہم کو جوڑے ہوئے ہیں، اپنے تکبر کو جوڑے ہوئے ہیں، اپنے بڑپن کو جوڑے ہوئے ہیں۔ جیسے کسی بھی انسان، اگر کوئی انسان آپ کے چہرے کو کچھ بول دے یا آپ کے نام کو لے کر کوئی گالی بک دے تو فوری جو ہے آپ جلال میں آ جائیں گے، آپ فوری طیش میں آ جائیں گے۔ ہماری زندگی میں بھی کئی لوگ آئے اور گزر گئے، ہم ان کو کیسے یاد رکھتے ہیں؟ ہم ان کو ان کے چہرے سے اور ان کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارا چہرہ اور ہماری پہچان، ہمارا نام، یہ ہم کو ہبہ کیا ہے۔ اور جب ہم پیر کامل کے در پہ بیعت کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم اپنی پہچان کا سودا کرتے ہیں۔ ہم اپنی پہچان ان کے در پہ دے کے ہم اپنے پیر کامل کی پہچان کو لے لیتے ہیں۔ یعنی بیعت ہونے سے پہلے ہمارے خیالات میں ہمیشہ اپنی پہچان، اپنی انا، اپنی اکڑ، اپنا بڑپن کے خیالات تھے،
اور بیعت ہونے کے بعد یہ سارے خیالات کو ہم زیر کر دیتے ہیں، اور اب ہمارے خیال میں اپنے پیر کامل کے خیالات ہوتے ہیں، ان کا چہرہ، ان کا نام، ہمارے خیالات کو ہم پاک کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے پیر کامل کا چہرہ اور ان کے خیالات، ان کا نام اپنے خیالات میں جب ہم بسا لیتے ہیں، تو یہ منزل ہے فنافل شیخ کی، جو پہلی منزل ہے معرفت الہی کی راہ میں، کیونکہ ہمارے خیالات کو پیر کامل کے نام سے، ان کے چہرے کی یاد سے ہمارے خیالات پاک و صاف ہو جاتے ہیں، شفاف ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب بھی ہم پیر کامل کے چہرے کو یاد کرتے ہیں یا ان کے نام کو یاد کرتے ہیں تو فوری ہمارے اندر کی روحانیت ابھر اٹھتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ابھر اٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہم کو حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم اپنی پہچان دے کر اپنے پیر کامل کا نام، ان کا چہرہ، ان کی پہچان اپنے خیالات میں بسا لیتے ہیں تو یہ حقیقی بیعت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ معدہ میں آیت 35 میں فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ سبحان اللہ۔ مانے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی راہ میں وسیلہ ڈھونڈو تاکہ اللہ کے قریب آؤ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے، بیعت ہونے کے بعد ہم سلسلے سے جڑ جاتے ہیں، پیر کامل ہمارے اندر ہماری روحانیت کو ابھار دیتے ہیں، ہمارے اندر وہ روشن ضمیری جاگ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پھر ذکر فرماتا ہے، نفس مطمئنہ کے مقام پر ہم پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر ہر وقت ہم اللہ کے ذکر و فکر میں رہتے ہیں، ہماری قلبوں میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے اندر روشن ضمیری پیدا ہو جاتی ہے، ہر وقت اس کی یاد میں رہنا، ہر چیز میں، ہر شے میں اس کا نظارہ دیکھنا، اس کے تصور میں کھو جانا، اپنے قلبوں میں سکون اور اس کے ذکر سے یہ سارے تجربات آہستہ آہستہ ایک سالک کو ملنا شروع ہوتے ہیں، اور رفتہ برفتہ پیر کامل کی نوازش سے وہ سالک منزلوں کو طے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں، اور دنیاوی گندگی سے ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کر سکیں، وہ گندگی جو ہم اپنے اندر بھر کر ہمیشہ رکھتے ہیں کہ وہ کسی سے حسد ہے، اپنی انانیت میں ہے، جلن ہے، کبر ہے، یہ ساری چیزیں ہم جو اپنے اندر بھر کے رکھتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم نکال کے پھینک دیں تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اور یاد رکھیے، کوئی بھی شے، جیسے گھر میں قرآن پاک آپ کے پاس ہے، جیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، کعبۃ اللہ کو آپ دیکھتے ہیں تو اللہ کی یاد آپ کو آ جاتی ہے، مسجد کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حقیقت میں شعار اللہ ہیں جو آپ کو اللہ کی یاد دلائیں۔ تو اسی مانند جب پیر کامل کا تصور آپ کو آتا ہے، جب پیر کامل کا چہرہ آپ کے خیال میں آتا ہے، تو وہ بھی آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے، پیر کامل کی عطا سے، ان کے در سے ہم اللہ تعالیٰ کے معرفت تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ وہ سفر جو شریعت سے شروع ہوتا ہے، پھر طریقت سے ہو کر، حقیقت سے ہو کر، پھر ہم کو معرفت تک پہنچاتا ہے، یہ پیر کامل کے در سے ہی ہم کو نصیب ہو سکتا۔ دست مرشد میری بیعت ہو گئی، روح کو پرواز طاقت مل گئی۔ سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم سب کو صحیح پیر کامل کی در سے بیعت دینے کی توفیق عطا کرے، اور اس کی راہ میں
معرفت الہی تک پہنچنے کی توفیق عطا کرے۔